جو آپ کے بڑے بڑے قد ہیں نا، مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے، مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبند کے، اور ساجد میر صاحب اہل حدیث کے، اور ساجد نقوی صاحب اہل تشیع کے، ان کے نام تو میں احترام سے لوں گا. ان کے بچوں نے چونکہ کام آگے سے ڈالے ہوئے، لہٰذا بڑے تو بیچ میں آتے ہیں بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ آ کے مجھ سے بات کر سکیں ان کی خواہش کے اوپر. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے بھائی، جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں ہزاروں میں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں مشہور کروں. لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب سے بڑے ہیں اس زمانے میں، اور دوسری طرف ان کا میرے بارے میں دعویٰ ہے کہ میں نے نیا فرقہ لانچ کیا ہے. تو نعوذ باللہ، تمہاری بات فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لی، تو اب پھر بڑوں کو بڑے کے ساتھ بٹھاؤ نا. اور ٹائم قیامت تک ہے. کہتے ہیں 10 لاکھ روپیہ دیں گے ہمارے مولوی کے ساتھ بیٹھ جائے. میں نے کہا تھا 20 لاکھ لے لو، بڑا لا کے سامنے بٹھا دو، کرسی پہ بٹھاؤں گا، قدموں میں بیٹھوں گا، اور بات کریں توحید پہ، ختم نبوت پہ، اور باقی مسائل تو بعد کے. کبھی تیار نہیں ہوں گے. برا وقت آیا نا تم پہ. ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا تھا تو نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر، بخاری مسلم میں ہے کہ صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے. 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے وہ. تو نبی علیہ السلام فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے اپنے خچر پہ بیٹھے، اور آپ کے چچا زاد نے آپ کی مہار پکڑی. ابو سفیان ابن حارث، یہ وہ حضرت معاویہ کے والد نہیں ہیں، بلکہ یہ نبی علیہ السلام کے چچا حارث کے بیٹے ہیں، ابو سفیان. یہ لوگ نا عربی میں لکھا ہوتا ہے نا، اردو میں ترجمہ کر کے خالی ابو سفیان لکھ دیتے ہیں. ان کرنل کو بندہ ہوتا نہیں ہوتا. ہاں، نہ ہی کیش کران دے ہو، پورا نام لکھو ابو سفیان بن حارث. تو نبی علیہ السلام نے کہا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی کافروں کی طرف پھینکی، ان کی آنکھوں میں گئی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. تو آؤ نا، تم بھی نکلو نا، بڑھو اور کہو کہ میں ہوں مفتی منیب الرحمان بریلویوں کا امام. ہاں، انجینئر صاحب آئیں بات کریں. میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبندیوں کا امام، مجھ سے بات کریں. میں ہوں ساجد میر وہابیوں کا امام. اپنے بڑوں کو تھوڑی ہوا بھی لگوایا کرو یار. ہم بھی 14 اگست پہ اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتے ہیں. ویسے اس وقت جو صدر پاکستان ہے وہ تو ہوا سے نکل ہی نہیں رہے ہیں، ورنہ ان سے پہلے جتنے صدر ہوتے ہیں وہ صرف 14 اگست اور 23 مارچ پہ ہی ہم ہوا نکالنے، ان کو ہوا لگوانے کے لیے باہر نکالتے ہیں. ادروائز تو وہ باہر نکلتے نہیں، نہ کوئی بیان آتا ہے ان کا. تو یہ اپنے سارے جو صدور ہیں نا، ان کو نکالیں نا باہر. اور اگر یہ نہیں نکل سکتے، آپ زیادہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں، تو اس طرح کریں کہ ان سے لکھوا دیں کہ یہ چھوٹو جو ہے نا، یہ میں نے لانچ کیا ہے، اور یہ چیز ویڈیو میں بھی بنا کے دینی ہے. ہاں، لکھی ہوئی چیز سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، ایڈوب فوٹو شاپ کا کہہ کے انکار کر دیتے ہیں، ٹویٹیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ویڈیو میں آ کے، اور کہتے ہیں انجینئر صاحب نے یہ بعد میں ایڈ کیا. سرکار میں پہلے دن سے ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. اٹھائیں میرا سال پرانا لیکچر انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، بلکہ اسٹوڈنٹس کی عدالت میں. اس میں میں نے یہ بات کی تھی کہ ویڈیو بنوانی ہے کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. اے لو تو آڈے تے لکھا مولوی نے مکڑے نہیں، عمرے نو بھی مل جائے منو ایک نال منہ مارا گا، دعا کہے گا جی تو شاہی کوئی نہیں سی. تو وڈے نو نا پہلے منڈ تو پھڑی ہے. اور ویسے بھی دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کا مقابلہ جو ہے وہ جیلم کی لوکل ٹیم سے کروایا جائے. ہاں، اس طرح تو نہیں ہوتا. بڑی ٹیم بڑی ٹیم سے مقابلہ کرتی ہے، اور وہ بھی جنہیں شوق ہے. تو یہ جو انہوں نے دوسرا پوائنٹ کہا تھا نا، 100 سالوں میں، سرکار 100 سالوں میں جو مر گئے ان کی حقیقت بھی آپ کو بتا دی. ابھی تو میں ان کی کتابوں سے جو گستاخی ہیں وہ بتاؤں تو پھر 2 گھنٹے اور چاہیے. اور جو زندہ ہے نا، وہ بھی دیکھیں کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہوا ہے. ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہوا ہے. وہ دیکھیں، وہ ایک بابا کہہ رہا ہے کہ اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، بالکل ٹھیک ہے. عربی والا فتنہ ظاہر پہلے ان کو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا. اچھا، یہی بات جب میں کرتا تھا نا تو لوگ کہتے تھے انجینئر صاحب بڑے تکبر سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو کام کسی نے نہیں کیا. دیکھو سارے مخالف بھی کہہ رہے ہیں کہ توبہ 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 توبہ. اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، بہت برا وقت آیا جے مولویاں دے ہوتے. اس تو پیڑا وقت کدے فرقے نے ویکھیا ہی نہیں سی. جو جس کی خوبی تھی نا وہ اس سے جاتی رہی. بریلوی کہتے تھے ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں،
اور باقی سارے گستاخ ہیں. ہوں کہہ سکتے ہیں نا میرے بات, صفائیاں دے رہے ہیں اپنے بزرگوں کی جو میں نے گستاخیاں ہائی لائٹ کی. دیوبندی کہتے تھے جی صحابہ کا دفاع ہم کرتے ہیں, دیکھیں ہم نے تو نعرہ دیا حق چار یار. ان کو کیا پتا تھا کہ حق چار یار ہے, یہ حق تین یار نہیں ہے. جب چوتھے یار کی باری آئی تو میں نے کہا پھر یہ سیاست معاویہ زندہ باد کہاں سے آ گیا؟ اگر چار یار ہیں, اگر یہ اس قابل ہوتا تو یہ پانچواں ہوتا نا. اور پورا میں نے پول بنو امیہ کا کھولا تو اب یہ خلافت راشدہ حق چار یار سے بھی بھاگ رہے ہیں. ہاں ان کہتے سارے نو پاؤ وچ, ہاں کتنے کیا تھوڑا نعرہ, وہی ان کے گاٹے فٹ ہو گیا. اہل حدیث کہتے تھے اطیع اللہ و اطیع الرسول, تو یقین کرو انہوں نے ایسی موت ہوئی جے نہ ہوں اللہ دا نام لیندے جے نہ رسول اللہ, کہندے نے سلف, اور تہاڈا سلف سٹارٹ ہی نہیں ہونا. ہوں ہاں بیٹری تہاڈی بہ گئی, ہوں اللہ رسول دا نام لینا چھڑ گئے. پہلے ہم کہنا یار داڑھی کٹانا جائز ہے, عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے, راوی حدیث ہیں, مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں, ہم نے نہیں کاٹی. وہ کہتا جی ہم نے ابن عمر کا کلمہ پڑھا ہے, تو ہوں حضرت معاویہ کا کلمہ پڑھ لیا جائے. ہاں صحابہ کے سب سے بڑے دشمن جو ہے نا وہابی ہوا کرتے تھے. ہم صحابہ کے اقوال اور اعمال پیش کرتے تھے, یہ کہتے تھے ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. آج جب نبی کی حدیث آئی 2812 وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, افسوس ہے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اب تمہیں نبی کی حدیثیں بھول گئیں. تمہارا حال وہی ہے جس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی, تمہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے اصل میں, اور اس عذاب سے نہیں تم نکل سکتے جب تک کہ توبہ نہ کرو. ان کا بیانیہ بھی گیا. شیعہ کا بیانیہ تھا کہ جی ہمارے مخالفین وہ ہیں جنہوں نے ممبروں سے حضرت علی پہ سب و شتم کروایا, لیکن جب یہ سنیوں کو بتاتے تھے سنی مانتے کوئی نہیں تھے. وہ کہتے تھے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آج ہم نے سنیوں کی کتابوں سے جب یہ چیز ثابت کر کے خود ہی مانا اہل سنت کا مقدمہ. ظاہر ہے میں پلیٹ فارم کے طور پر تو اہل سنت منہج پہ ہوں نا, فرقہ اہل سنت نہیں, منہج اہل سنت. ہم نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے. مسلم شریف میں موجود ہے کہ ان کے ماموں نے زبردستی کروانے کی کوشش کی 6220 نمبر حدیث کے اندر, اور اس کا ایک طریق جو ہے ایگزیکٹ اسی سند پہ امام نسائی کی کتاب خصائص علی کے اندر جو سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے اس میں موجود ہے, جس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ جب پھر میرے باپ نے یوں ان کے ماموں کو ڈانٹا نا, تو جتنے دن وہ مدینہ شریف رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ نہیں اپنی زبان سے نکالا, کیونکہ وہ ابھار رہا تھا کہ تم حضرت علی پہ سب کرو. یہ کہتے تھے سب کا ترجمہ تنقید ہوتا ہے, وہ ہم نے مسلم سے ہی بتایا 6229 لعن اللہ ابا التراب نعوذ باللہ. اور وہ 6220 میں بھی یہی ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ ابو تراب پر سب نہیں کرتے. یہ حضرت علی کے نام کو تنقیص کے طور پہ ابو تراب کہتے تھے, مٹی والا, جبکہ حضرت علی کو یہ نام پسند تھا کیونکہ اللہ کے محبوب نے رکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار گالی تو چھوٹی چیز رہ گئی, لعن اللہ ابا التراب ہے. یہ ساری چیزیں کر کے پھر ہم نے کہا کہ اللہ کے بندو ایٹ لیسٹ اہل سنت پہ اللہ نے یہ اپنا شیلٹر رکھا کہ یہ لوگ بغض شیعہ میں اس لیول پہ نہیں گئے کہ حضرت علی پہ لعنت کریں, لیکن ظالموں تم لوگ اہل سنت سے بغض رکھتے ہوئے رافضی بن گئے کہ تم نے خلفائے ثلاثہ کے اوپر لعنت کرنی شروع کر دی. جو گالی کل تک تم اہل سنت کو دیتے تھے اس کا شکار تم خود ہوئے. ایسے دم دبا کے یہ رافضی بھاگے ہیں ایسے, کیونکہ جو ان کے پاس, اب مجھے کوئی آگے بتائے گا کہ جنگ جمل صفین اور نہروان میں حضرت علی حق پہ تھے, مجھے کوئی بتائے گا جس نے سنیوں کے پھٹے اکھاڑ کے رکھ دیے ہیں اس ٹاپک کے اوپر. یہ چند ایک ان کی سٹرونگ چیزیں تھیں, بیانیے تھے, وہ سارے کے سارے بیانیے یہاں پہ آ گئے. جس طرح ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نواز شریف صاحب سے چھین کے عمران خان صاحب نے لے لیا, وہی صاحب یہاں پہ بھی ہوا ہے. ان سب کے بیانیے فارغ ہو گئے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ چیخیں نہ تو کیا کریں, میرے سر کی قیمت نہ رکھیں تو کیا کریں. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں, 100% میں اعلان کرتا ہوں. ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. یہ ان کی اناؤنسمنٹ ہے کہ علمی دلائل ختم ہو چکے ہیں.